والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 15 فروری بروز سوموار 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان ہے کہ کامیابی قابلیت سے نہیں قبولیت سے ملتی ہے۔ اس پر پہلے حدیث ایک سماعت فرما لیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشعث مدفوع بالابواب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے پراگندہ بالوں والے دروازوں سے دھکے دیے ہوئے، بال ان کے مٹی سے آلود ہے، مٹی ہے، اور دروازوں سے لوگ دھتکار دیتے ہیں، چلو ادھر نہیں کھڑے ہونا، ادھر نہیں بیٹھنا، ان کی کوئی سنتا نہیں، ان کا کوئی استقبال نہیں کرتا، ان سے کوئی پیار اور عزت ہے، مگر فرمایا لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر یہ اس قسم کے لوگ جن کو دھتکارا جا رہا ہے، جن کے کپڑے شپڑے قیمتی نہیں ہیں، اگر یہ کسی بات پر اللہ کی قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم کی خاطر وہ کام ویسے ہی کر دیتا ہے جیسے یہ کہہ دیتے ہیں۔ بولو جیسے یہ ہے قبولیت کی دلیل۔ بولیے کس کی دلیل ہے؟ قبولیت کی دلیل۔ دیکھیں قابلیت کا جو میدان ہے نا، یہ اللہ نے ہمارے وہ رکھا ہوا ہے ہاتھوں میں۔ یہ آپ جتنی محنت کریں گے جس چیز پہ وہ مل جائے گی۔ ہم بچوں کو انگلش پڑھا رہے ہیں، وہ فر بولتے ہیں۔ ہم نے بچوں کو ڈاکٹر بنا لیا، پولیس والا بنا لیا، کیا کیا بنا لیا، بن گئے، مگر ایک چیز ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جانا، اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے حضور کا غلام ہونا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کو قبول فرماتا ہے۔ آپ کو میں ایک شخص کا تعارف کرانے لگا ہوں، نام ہے جی اس کا ولید بن مغیرہ۔ اس کے 10 بیٹے تھے، 2 مسلمان ہوئے۔ خالد ابن ولید انہی کا بیٹا تھا، جن کو سیف اللہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بڑا مال تھا، 10 بیٹے تھے، بڑا روب تھا، بڑا دبدبہ تھا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی تجارت مکہ سے طائف تک پھیلی ہوئی تھی، اور سالانہ جو آمدنی ہے نا، آمدنی وہ تقریباً 1 کروڑ دینار تھی۔ بولو جی 1 کروڑ ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کتنا بڑا آدمی ہے بظاہر، اور اس کا لقب پتہ کیا تھا؟ ریحانت قریش، قریشیوں کی خوشبو۔ یہ قریشی ہر مشکل مرحلے میں ان سے مدد مانگتے تھے، ان کی طرف رجوع کرتے تھے، اور یہ خود اپنے آپ کو وحید ابن وحید یعنی یکتا کا بیٹا یکتا کہا کرتا تھا کہ میرے جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اتنی قابلیت تھی۔ پھر اب آپ دیکھیں اس کے ساتھ ہوا کیا۔ حامیم، جب سورہ غافر اور سورہ مومن اس کی ابتدائی آیات آپ غور کریں، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر مسجد میں اس کی تلاوت فرما دی، مسجد حرام میں آپ نے تلاوت کر دی، اور جب ولید نے یہ تلاوت سنی تو اس کو یقین ہو گیا کہ یہ کلام اللہ کا ہے، مگر فوراً اپنی قوم بنی مخزوم میں جا کر کہا کہ واللہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کلام سنا ہے ابھی جو انسانوں کا ہو ہی نہیں سکتا، اور جنات کا بھی یہ کلام اس میں بڑی مٹھاس ہے اور اس میں بڑی طاقت ہے،
اس کے بعد اس پر ایک خاص کیفیت طاری ہوئی. یہ دیکھ کر ابو جہل کو خوف ہوا کہ ولید جیسا لائق قابل شخص کہیں مسلمان نہ ہو جائے. تو اللہ اکبر کبیرہ، چنانچہ اس نے ولید کو غیرت دلائی، جوش دلایا کہ یہ تو کیا کر رہا ہے، خاندان مر جائے گا، ہمارے معاشرے میں نہ کے کٹ جائے گا. تو پھر مسٹر ابو جہل نے کہا کہ جب تک تم قرآن اور صاحب قرآن کے خلاف کوئی بات نہ کہو ہمیں تم پر یقین ہے. تو لگتا ہے اندروں ہل گیا ہے، بولو اندروں تو ہل گیا ہے. لہذا تو اب اس نے وہ لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہا ٹھیک ہے مجھے سوچنے کا موقع دو. اس نے پھر دل میں سوچ کر قرآن اور نبی کریم پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بات کہی اس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. ذرا دیکھیے قابلیت کتنی ہے، کروڑوں میں کھیل رہا ہے. اور حالت کیا ہے؟ انہ فکر وقدر، فرمایا اس کا حال تو یہ ہے کہ اس نے سوچ کر ایک بات بنائی. فقتل کیف قدر، اس نے سوچ کر ایک بات بتائی، بنائی. قتل کیف قدر، اس پر اللہ کی مار ہو کہ اس نے کیسی بات بنائی. ثم قتل کیف قدر، اس پر پھر اللہ کی مار ہو کہ اس نے کیسی بات بنائی. اور سنیے ذرا، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر، اس نے نظر دوڑائی پھر تیوری چڑھائی، ہے نا ماتھوں پہ ہوتا ہے، یوں گھور کے دیکھا اور پھر ماتھے پہ تیوری چڑھائی، سلبٹے لایا. واستكبر، اور اس نے پھر بولے بھائی اس نے پھر تکبر کیا. بولے ذرا اس نے پھر اس کی بات کر رہا ہوں. فقال، کہنے لگا ان ھذا الا سحر یؤثر، ان ھذا الا قول البشر، یہ جو تو قرآن لیے پھرتا ہے نا معاذ اللہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ تو ایک روایتی جادو ہے اور یہ کسی انسان کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے. دیکھیے کتنا بڑا بندہ تھا اور کیا بات کر گیا. تو رب نے فرمایا سأصلیہ سقر، ان قریب اس کو دوزخ میں ڈالوں گا. بولیے ان قریب اس کو. تو پتہ چلا بھائی قابلیت اور ہے اور بولو قبولیت ہے. بلم بن بعورہ میں قابلیت تو بہت تھی مگر قبولیت سے مارے کھا گیا. بولا کریں آپ بولتے نہیں ہیں، قبولیت سے مارے کھا گیا. قابلیت بہت تھی، اس لیے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ رب کریم تو ہمیں قبولیت بھی عطا فرما دے. قابلیت کتنی ہے کہ بیت اللہ کی چابیاں ان کے پاس، سقایت الحاج، حاجیوں کو پانی پلانا، مہمان نوازی کرنا، مگر عین سین کعبہ میں حضور سجدے میں ہے اور کمر پر اوجری لا کر رکھ رہے ہیں، اونٹ کی بدبودار اوجری، اور حضور سجدے میں. آج تو آپ کہہ رہے ہیں نا استغفر اللہ، وہ تو مذاق اڑا رہے تھے، تاڑیاں مار رہے تھے، بےزتی کر دی، بست ہو گیا. سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے ننھے ہاتھوں سے وہ کمر سے اتاری تو بد دعا کرنے لگی. تو آپ نے فرمایا نہ بیٹی بد دعا نہ کرنا، میں نے کلمہ پڑھانے کی محنت کرنی ہے، کہیں تیری بد دعا سے ہی ابھی نہ الٹ جائے. بات سمجھ آ رہی تھی؟ اسی سے نے کعبہ میں حضور پاک پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم. قریشی لإیلاف قریش، سب سے اعلیٰ خاندان ہے قریشی، اس سے اونچا کوئی ہو سکتا؟ اور پھر حضور بھی اپنے ہیں قریشی ہیں نا، کوئی باہر سے، اور رشتہ دار ہیں ظالم سارے. این بیت اللہ میں مارا، پکڑ لیا، اتنا مارا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے ذہن پر آ گئے، ذہن پر. حضرت ابو بکر کو کسی نے کہا کہ ابو کی صاحبہ کا، اپنے یار کی تو خبر لے، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو تنہا ابو بکر دوڑے، اچھی سبحان اللہ، کوئی نہیں تھا چھڑانے والا پورے مکے میں، تنہا ابو بکر آئے، کسی کو دھکا مارا، کسی کو یوں کیا، خود حضور کے اوپر لیٹ گئے. انہوں نے کہا پکڑو اس کو، یہی ہے دوسرا، ایک وہ ہے دوسرا یہ ہے، اس نے پورے مکے کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا ہو، پکڑو اس کو. اب وہ جناب حضور حضرت ابو بکر صدیق پر ٹوٹے. اب آپ کو یہ بتاؤں، اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں
کہ حضرت ابو بکر کو جب بے ہوشی کے عالم میں میرے گھر لایا گیا میرے ابا کو، تو ہم سر پہ ہاتھ رکھتے تھے تو بال سر سے جدا ہو جاتے تھے، اتنا مارا تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میرا ایک رشتہ دار تھا اس مارنے میں، اس نے جوتی اتار لی، وہ جب بھی مارتا تھا میرے ناک کے اوپر مارتا تھا، باقی تو کوئی کہاں مار رہا ہے کوئی کہاں مار رہا ہے، تو وہ نشانہ ناک کے اوپر لگاتے تھے۔ تو جب آنکھ کھلی اب قبولیت کی بات بتانے لگا، یار سبحان اللہ، آنکھ کھلی تو ماں سرانے کھڑی ہے، بیٹا وہ شہد پی لے، دودھ پی لے، دوائی کھا لے۔ کہا نہیں اماں پہلے بتا میرے محبوب کا کیا حال ہے۔ تو ماں نے ایک جملہ کہا، سنیے گا ذرا، میں کہتا ہوں ہمارا ذہن بدل جائے۔ عزت بیزتی اللہ کے دین میں ہے۔ ماں نے کہا جس کی وجہ سے تجھ پر یہ مصیبتیں آئی ہیں ابھی بھی اسی کا پوچھ رہا ہے؟ اتنا تو زخمی ہے، بے ہوش ہو گیا، دوائی تو پی۔ تو فرمایا میرے زخموں کا علاج دیدار مصطفیٰ ہے، وہ کرا دو میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تو ایک ہاتھ اپنی اماں کے کندھے پر رکھا، ایک اور خاتون تھی ان کے کندھے پر رکھا، چل نہیں سکتے تھے، حضور دار ارقم میں تھے۔ جب یہ وہاں پہنچے تو سرکار کو دیکھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے سارے غم دور ہو گئے ہیں۔ یہ جواب کو جو دیکھا تو غم سارے ہائے ہائے ہائے۔ اس لیے بھائی یہ قابلیت تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ عرشوں سے سلام بھیجتا تھا۔ آپ کو ایک قابلیت اور بتاؤں اگر آپ سبحان اللہ کا، یہ قبولیت تھی، قبولیت۔ اب ایک قبولیت اور بتاتا ہوں۔ ایک صحابی ہے، اللہ اکبر کبیر، کیا بات ہے جی، جن کا نام ہے عبداللہ ابن مکتوم، پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ نبی نے، ان کو نہیں پتا تھا کہ حضور پاک بڑی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں مسجد میں، پتہ ہی نہ، نظر نہیں آتا۔ تو ٹھک 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 لاٹھی سے آئے اور کہا، اس وقت حضور کیا کر رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے عتبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، ابی بن خلف اور عباس بن عبد المطلب جو حضور کے چاچا تھے ابھی تک مسلمان ہیں، اور ساری چودرا بیٹھی ہوئی تھی، آپ ان کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ حضور کا یہ منشا تھا کہ اگر یہ صحیح ہو جائے تو سارا معاشرہ، اب بڑے لوگ ہیں۔ تو وہ آئے، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن شریح بن مالک بن ربیعہ زہری، پڑھی رضی اللہ تعالی۔ نبینا تھا، اور نبینا ہونے کی وجہ سے ان کو ابن مکتوم کہتے ہیں۔ مکتوم عربی زبان میں نبینے کو کہتے ہیں، بولیے کس کو کہتے ہیں جی؟ تو ان کی ماں کو ام مکتوم کہتے تھے اور ان کو ابن ام مکتوم کہتے تھے۔ تو یہ آئے تو ان کو تو نظر نہیں آ رہا تھا کہ حضور بہت مصروف ہے، تو کہنے لگے علمنی یا رسول اللہ مما علمک اللہ تعالی، مما علمک اللہ تعالی، علمنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے علم سکھائیے نا، یا اللہ یا رسول اللہ مجھے علم ہے، مما علمک اللہ تعالی، وہ علم جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ تو سرکار اپنی گفتگو میں مصروف رہے، اپنی گفتگو میں مصروف رہے۔ اب وہ اس کی طرف توجہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو آنسر نہیں دیا، جواب ہوئے، بس اتنی بات تھی۔ تو اسی وقت قرآن آ گیا، عبس وتولی، کہو نا سبحان اللہ، کہ محبوب آپ کا رخ مبارک ان کی طرف تھا جن کو آپ دعوت اسلام دے رہے تھے نا۔ تو انجاہ الہامہ، آپ کیا آگے آپ کے پاس اندھا نبینا، وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، اور اما من استغنا فانت له تصدی وما علیک الا یزکا واما من جاءک یسعی وهو یخشی فانت عنہ تلہی کلا انہ تذکرہ فمن شاء ذکرہ۔
اونچی کہو نا جی سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب انہوں نے تو پتہ نہیں کلمہ پڑھنا کہ نہیں پڑھنا، یہ تو پڑھ چکا ہے نا، یہ تو پہلے ہی اللہ سے ڈرا ہوا ہے، تو آپ ان کو چھوڑ کر ادھر رخ فرما لیں۔ تو اس کے بعد پھر پتہ کیا ہوا، نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن مکتوم سے معذرت فرمائی۔ اس سے ان کوئی نہیں سبحان اللہ آ رہی، وڈا ہو گئے، حق تے ہو گئے، امت کو طریقہ سکھایا کہ تم نے غریبوں کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اور آگے سنو، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ان کے نیچے بچھائی، فرمایا ادھر میری چادر پہ بیٹھو، ان کو چادر پہ بٹھایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب ان کو چادر بٹھایا تو پھر جب بھی وہ کبھی آتے تھے نا تو حضور فرماتے مرحباً بمن آتبنی فیہ ربی، بھائی خوش آمدید اس ہستی کو جس کی سفارش میرے رب نے فرمائی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ قبولیت ہے کہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا، مگر حضور کی بارگاہ میں اللہ سفارش فرما رہا ہے۔ کون مقبول ہے، شاعر کہتا ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر تجھ کو کیا بے خبر کیا خبر تجھ کو کہ کیا کون ہے۔ توجہ ہے میری طرف؟ میں اپنے منڈے نو ایک روایت پڑھائی، میں کیا پڑھ تو میں کہنے لگے مسیتے نہ سنا دے جی۔ میں کہا کیوں؟ کہندا نہیں وہ تو پھر انہوں نے تگڑے ہو جانے۔ ان کی خیال ہے سنا دیا یا چھپا دیا؟ حضرت کی خیال بول دے ہی نہیں ہو کوئی یار، سنا دیا کہ چھپا دیا؟ چلو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز میں اپنا ساری خلافت کا حساب لگا لیتا ہوں۔ نماز میں خلافت کے لین دین کا تہاڈا حال بھی حضرت عمر والا ہی ہے، تسی میرے درس وچ بھی لگدا حساب کتاب تے لگے ہو۔ اللہ اکبر۔ پر علماء نے اس کی شرح کی ہے کہ حضرت عمر کی مقبولیت اتنی تھی اللہ کی بارگاہ میں کہ یہ چیز ان کو نقصان ہے، اور ہماری اوقات تو پہلے ہی خراب ہے جی، ہم یہ کریں گے تو پھر پیچھے کیا بچے گا؟ تو خیر، شاعر کہتا ہے کہ کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان میں تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ او کوئی سید سلمان ندوی کہا کرتے تھے ہم یہاں ایسے رہیں یا کہ ویسے رہیں، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہیں۔ تو اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرو پر وکونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کے ساتھ بھی مل جاؤ۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ ہمیں قبول کر لے، من ازواجنا، اور ہماری بیویوں کو بھی قبول فرما لے۔ تو اسی ایک کوئی آخری آپ ایک والے ہیں نا، پر یہاں جمع کی بات ہے، من ازواجنا، ہماری بیویوں کو۔ یہ میں نے چھوٹے ہوتے ہوئے دعا مانگتا تھا وذریاتنا، تو اس وقت میری شادی نہیں ہوئی تھی، تو ایک چودھری صاحب مذاق کرتے تھے میرے ساتھ، کہتے تھے قاری صاحب من ازواجنا، نہ تھوڑی ازواج ہے نہ ذریاتنا، نہ کوئی تھوڑی ضروریت ہے، دعا پھر بھی منگی جاندے ہو۔ میں کہ یار میری جدوں تک نہیں ہوئے گی تھانوں لگی رہے گی، جب تک میری شادی نہیں ہوئے گی دعا تھانوں تھوڑیاں بیویاں تے ہیں نا۔ کہنا بہت سونا جواب دیتا ہے، تو میں کہا جدوں میری بیوی بچے ہو جان گے دعا اللہ پہلے ہی قبول فرما لے گا۔ وذریاتنا قرۃ اعین، میری اولاد نو میرے اکھاں دی ٹھنڈک بھی بنا، تے وجعلنا للمتقین اماما، پھر انہاں نو متقیاں دا امام بھی بنا۔ یہ دعائیں ہمیں مانگتے رہنا چاہیے۔ تو اصل بات کیا ہے جناب؟ قبولیت۔ بولیے اصل کیا ہے؟ اب مرزا قادیانی میں قابلیت تو تھی، ظالم پڑھا لکھا تھا، غضب کا لکھاری تھا، مگر قبولیت نہیں ہے۔ اسی طرح جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور محمد کے صحابہ کو مسلمان نہیں سمجھتے تو سمجھ لو کہ قبولیت نہیں ہے۔ تو بات بنتی ہے قبولیت سے کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے یا اللہ اگر تو میرے سامنے آئے نا میں تیری آنکھوں میں سرما ڈالوں، کون سبحان اللہ، میں تیری جوئیں نکالوں،
تیری بالوں میں کنگھی کروں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اوے بدتمیز کیا کہہ رہا ہے تو اللہ کے بارے میں؟ اللہ جوؤں سے پاک ہے اور اللہ ایسی آنکھوں سے بھی. اب آپ کا کیا خیال ہے حضرت موسیٰ نے صحیح کیا یا نہیں کیا؟ بالکل صحیح کیا. بولو ایک نبی کا کام تو یہی ہے نا. پر اس کی قبولیت بہت ہو چکی تھی اس کی. اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ تو نے تو بندہ ہی میرا ناراض کر دیا. وہ تو لاڈ میں لگا ہوا تھا. جا اس کو منا. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے منانے. کہنا میں نہیں منتا تسی میں نے ڈانٹے ہی بڑا ہے. تو فرمایا یار مان جا مجھے اللہ نے بھیجا ہے. اب جب اللہ نے بھیجا تو میں تجھے منائے بغیر تو تو مان ہی جا. تو وہ کہنے لگا اچھا اللہ نے بھیجا ہے. پھر اس نے کلمہ پڑھا اور کہنے لگا حضرت آج کے بعد وہی بات کروں گا جو آپ کی شریعت کہتی ہے. آئندہ ایسی باتیں کہ اس بات سے بھی اللہ نے مجھے قبول فرما لیا. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی کوشش مبارک یہ ہوتی تھی. یاد رکھے میرے بھائیوں میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اور یقین کریں اکیلا بیٹھ کے روتا ہوں کہ یا رسول اللہ آپ نے کتنی خیر خواہی فرمائی ہے ہماری. اتنی کوئی کر سکتا؟ فرمایا ایک کھجور کا ٹکڑا بھی اللہ کی راہ میں دینا پڑے تو ضرور دیا کرو. اللہ تمہیں برکت بھی دے گا اور آنے والی مصیبتوں سے بھی محفوظ فرمائے گا. کسی کو گھر بلا کے کھانا کھلانا تو بہت بڑا کام ہے. نبیوں والا کام ہے. بولو جی کون سا کام ہے؟ نبیوں والا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دسترخوان بچھا کے بیٹھے ہیں. کوئی نہ ملا تو ایک بابے کو پکڑ کے لے آئے. وہ 70-75 سال کی عمر تھا اور اس کو کہا بھائی پڑھو بسم اللہ کھاؤ. اس نے بتوں والی بسم اللہ پڑھی. بسم اللہ والعزیٰ وغیرہ وغیرہ جو اس کے بت تھے. تو حضرت ابراہیم نے فرمایا ہوئے اللہ کے نام پہ پڑھ. نے کہا میں نہیں مانتا اللہ کون ہے. میں تو اپنے بتوں کے نام تھے. اور میں چل اٹھ کھڑا ہو جا پلیت آدمی تو میرے دسترخوان پہ کھا سکتا؟ بھائی آخر نبی کا دسترخوان ہے نا کوئی عام ہستی تو نہیں ہے. اور وہ بھی خلیل اللہ جد الانبیاء سبحان اللہ. تو فرما اٹھ جا. اب جب وہ اٹھ کے چلا گیا تو میں اصل آپ کو قبولیت بتا رہا ہوں قابلیت نہیں. قابلیت تو یہ ہے کہ اس کو اللہ کا نام ہی نہیں لے رہا اور قبولیت یہ ہے فرمایا ابراہیم میرا بندہ ہی ناراض کر دیا. کون ہے سبحان اللہ. یا اللہ وہ کیسے تیری خاطر غصہ کیا؟ فرمایا ٹھیک ہے اس کی اتنی عمر ہو گئی اس نے کبھی میرا نام نہیں لیا. میں بھی تو روزانہ 3 ٹائم عطا فرما رہا ہوں نا اور ساری جسم کی نعمتیں دے رکھی ہیں اور تو ایک ٹائم دا ہی نہیں کھوا سکے. ہوئے 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 پھر گئے بابا بھی اگو ماشاء اللہ بابا بھی ہو سکے میں نہیں اڑ کھاڑی میری بےزتی ہو گئی ہے. پہلے آپ نے مجھے اٹھا دیا ہے. کہا یار میں آپ کو لینے آیا ہوں مجھے اللہ نے حکم فرمایا ہے. بس اللہ کا نام سنتے ہی اس نے کہا جی اب کھانا بعد میں کھاؤں گا پہلے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو. پہلے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو. تو یہ ہے قبولیت. ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں اور ہم سب کچھ کر رہے ہیں جو اللہ توفیق دیتا ہے مگر فکر یہ ہونی چاہیے کہ اللہ قبول فرما لے. ربنا تقبل منا. ہوئے 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 بیت اللہ بنا کے کہا قبول فرما لیجیے. آپ کو پتہ ہے جب کوئی کسی چیز کو بڑا سمجھتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ میری عطا ہے. اس کو نہیں کہتا تحفہ ہے. کہتا جی دیکھو میں تو اتنی بڑی چیز دے رہے ہیں پلاٹ دے رہے ہیں کوٹھی دے رہے ہیں مکان دے رہے ہیں گڈی دے رہے ہیں یہ میری محبت جے. تو جدو بندہ چیز نو ہلکا سمجھے اگلے نو بڑا سمجھے تو پھر کی کہندا جی حقیر جا نظرانہ قبول فرما لو. حقیر جا نظرانہ. تو حضرت ابراہیم نے بیت اللہ بنایا اور کی کیا ربنا تقبل منا. اللہ ہلکی ہر حقیر جی محنت میرے والوں قبول فرما ہے کیونکہ ساڈا کوئی عمل بھی تیرے شیان شان ہو سکتا تیری ذات وراء الورا ہے. اس لیے قبولیت دی فکر نے علماء دیاں نیندہ اڑاتیاں اولیاء نو ساری رات جگایا. انہاں چ قابلیت دی کمی نہیں سی فکر سی قبولیت دی. اور جدو ماشاءاللہ دنیا تو گئے اج تک نہیں انشاءاللہ قیامت تک ہن انہاں دے نام دے ڈنکے وجدے رہن گے کیونکہ انہاں دی قبولیت دی دلیل ہے انہاں دے مقبول ہون دی دلیل ہے کہ ساڈا خاندانی تعلق نہیں کچھ نہیں پر ہر ولی دے نام تے ساڈا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے ساڈی اکھاں وچ روشنی آ جاندی چمک آ جاندی ہے کسے بھی ولی اللہ دا نام سنیے. اور پھر اللہ نے سانو گلشن اہل سنت عطا فرمایا ہے جتھے کسی نال ویر ہے ہی نہیں
جس تے خدا راضی ہے مصطفیٰ راضی ہے اسی انہاں دی عظمت نو سلام کرنے اللہ کے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آخر